جماعت ساتویں، مضمون اردو، 18 سبق، قطب جنوبی کا مہم جو۔ تیار کردہ معلم ذاکر مومن سر، رفیع الدین فقیہ گرلز ہائی اسکول بھیونڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جماعت ساتویں، سبق نمبر 18، قطب جنوبی کا مہم جو۔ سوال جواب حاضر ہے۔ مضمون اردو کے 18واں سبق، قطب جنوبی کا مہم جو۔ سوالات کے جواب دیکھتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، قطب جنوبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، کرۂ زمین کے جنوبی سرے کو قطب جنوبی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قطب جنوبی کس بر اعظم پر واقع ہے؟ جواب، قطب جنوبی سب سے دور، غیر آباد اور برف سے ڈھکے ہوئے بر اعظم انٹارکٹیکا پر واقع ہے۔ سوال نمبر 3، سید ظہور قاسم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، سید ظہور قاسم ضلع الہ آباد کے رکسواڑہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4، سید ضمیر قاسم کون تھے؟ جواب، سید ضمیر قاسم ظہور قاسم کے والد اور رکسواڑہ کے زمیندار تھے۔ سوال نمبر 5، ظہور قاسم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، سید ظہور قاسم کی والدہ کا نام فاخرہ بیگم تھا۔ سوال نمبر 6، پنڈت جگدمبا پرساد سے ظہور قاسم نے کیا سیکھا؟ جواب، پنڈت جگدمبا پرساد سے ظہور قاسم نے ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ سیکھی۔ سوال نمبر 7، مولوی ابراہیم ظہور قاسم کو کیا پڑھاتے تھے؟ جواب، مولوی ابراہیم ظہور قاسم کو دینیات اور اردو فارسی پڑھاتے تھے۔ سوال نمبر 8، ظہور قاسم کو کن کھیلوں میں کمال حاصل تھا؟ جواب، ظہور قاسم کو ہاکی، فٹ بال، نیزہ پھینکنا اور ڈسک پھینک جیسے کھیلوں میں کمال حاصل تھا۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ظہور قاسم نے کن فنون میں ڈگریاں حاصل کی؟ جواب، ظہور قاسم نے گورنمنٹ کالج الہ آباد اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے سائنس میں گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد علم الحیوانات میں MSc کی ڈگری اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ سونے کا تمغہ یعنی گولڈ میڈل۔ برطانیہ کے کالج سے بحریات میں PhD اور DSc کی ڈگریاں حاصل کی۔ سوال نمبر 2، کوچی کے سمندری تحقیقی ادارے میں ظہور قاسم نے کون سی اہم تحقیقات کی؟ جواب ہے، کوچی کے سمندری تحقیقی ادارے میں ظہور قاسم نے کیرلا اور لکشدویپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار سے متعلق تحقیقات کی۔ اس کے علاوہ کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کے حیاتیات کے مختلف گوشوں پر کام کیا۔ سوال نمبر 3، ظہور قاسم کو پدم شری کا خطاب کیوں دیا گیا؟ جواب ہے، ظہور قاسم نے کیرلا اور لکشدویپ کے سمندروں کی ابتدائی پیداوار اور کوچین کے ماہی پروری کے ادارے میں مچھلیوں کی حیاتیات کے مختلف گوشوں پر تحقیقی کام کیا۔ اس تحقیق کی وجہ سے تمل ناڈو میں مچھلیوں کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا، اس لیے حکومت نے ان کی خدمات کے صلے میں انہیں پدم شری کا خطاب دیا۔ سوال نمبر 4، گوا کے قومی ادارۂ بحریات میں
ظہور قاسم نے کون سے نمایاں کام انجام دیے؟ جواب ہے گوا کے قومی ادارہ بحریات یعنی NIO میں ظہور قاسم نے 13 سمندری مہمات انجام دی۔ ان مہمات کے ذریعے بحر عرب اور بحیرہ بنگال کی سمندری پیداوار کا پتہ لگایا، سمندر میں کثیر دھاتی لچھوں کے ذخیرے دریافت کیے جن کی مقدار اربوں ٹن تک پہنچتی ہے۔ سوال نمبر 5، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ظہور قاسم نے کون سے اہم کام انجام دیے؟ جواب ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انہوں نے جامعہ کی ترقی کے لیے بہت سارے کام انجام دیے، سائنس کے شعبے کی ترقی کو یقینی بنایا، جامعہ کی قدیم عمارتوں کی مرمت اور تزئین پر توجہ دی، نئی عمارتیں تعمیر کروائی، مختلف تعلیمی شعبے قائم کیے، کرکٹ اور باسکٹ بال جیسے کھیلوں میں جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کڑی محنت کی۔ اب آئیے مفصل جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے قطب جنوبی کی جغرافیائی حالت بیان کیجیے۔ جواب ہے قطب جنوبی دنیا کے 7 براعظموں میں سب سے دور، غیر آباد اور برف سے ڈھکے ہوئے براعظم انٹارکٹیکا پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ چین اور بھارت کے رقبے کے برابر ہے۔ یہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتیں، اس لیے سال کے 6 مہینے یہاں رات کا اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہاں کی برفانی ندیوں کا برف ساری دنیا کے 90% برف کے برابر ہے۔ غیر آباد ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف ممالک کے مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سوال نمبر 2، گرجنے والا چالیسا اور غضبناک 50 پر مہم جوؤں کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے جب مہم جوؤں کا جہاز گرجنے والا چالیسا اور غضبناک 50 کے قریب پہنچا تو ان کی دشواریاں بڑھ گئیں۔ انہیں تیز و تند طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑ جیسی بلند سمندری لہریں ان کے جہاز کو اچھال دیتی تھیں۔ جب ان کا جہاز ڈگمگا جاتا تو انہیں اپنی موت قریب نظر آنے لگتی۔ اس خطے میں پہنچ کر جب دن 1 ماہ کے برابر ہوا تو ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ وقت کا اندازہ نہ ہونے سے جب نیند آتی سو جاتے اور جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے۔ کبھی جہاز برف کے تودوں میں پھنس جاتا یا ٹکرا جاتا تو ان لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے کیا کیا؟ جواب، قطب جنوبی پہنچ کر مہم جو دستے نے وہاں ایک بیس کیمپ تعمیر کیا اور بھارت کا پرچم لہرایا۔ وہاں انہوں نے خود کار موسمی اسٹیشن بھی قائم کیا۔ ان دونوں مقامات کو گنگوتری اور میتری نام دیے۔ پھر یہ پوری ٹیم 21,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 21 فروری 1982 کو مارموگاؤ بندرگاہ واپس لوٹ آئی۔ یہ مہم 77 دنوں میں مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 4، قطب جنوبی کے سفر کی روداد بیان کیجیے۔ جواب، قطب جنوبی مہم ہندوستان کی سائنسی ترقی کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ ملک کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی خواہش کے مطابق اس مہم کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے اس مہم کی قیادت سید ظہور قاسم کے سپرد کی۔ مختلف فنون کے 21 ماہرین کا یہ دستہ 6 دسمبر سن 1981 کو قطب جنوبی کے سفر پر روانہ ہوا۔
समंदरी रास्ते की मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करते हुए 9 जनवरी सन 1982 को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे कुतुब जुनूबी पहुंचा। ये सफ़र इंतहाई दुश्वार और ख़तरनाक और जानलेवा था। देखिए, खाली जगह पुर कीजिए। खाली जगह में ही जवाब लिख दिया गया है। नंबर 1, सैयद ज़मीर कासिम रक्सवाड़ा के डैश डैश थे। जवाब आएगा ज़मींदार। नंबर 2, ज़हूर कासिम ने सन 1951 में डैश डैश में MSc का इम्तिहान पास किया, इल्मुल हैवानात। नंबर 3, ज़हूर कासिम की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं डैश उलूम में डिग्री हासिल करूं। जवाब है समंदरी। सवाल नंबर 4, इन डैश में मैग्नीज, लोहा, तांबा, निकल और कोबाल्ट पाया जाता है। जवाब है लच्छों। 5वीं खानापुरी है, क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों में डैश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत की। जवाब है जामिया। 6, ये दस्ता कुतुब जुनूबी की मुहिम पर 6 दिसंबर को गोवा की डैश बंदरगाह से रवाना हुआ। जवाब है मार्मोगांव। अगला सवाल है जोड़ियां लगाए। जोड़ियां लगाइए में देखिए पेंसिल से निशान लगाया गया। नंबर 1 है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लिए जवाब है समंदरों की इब्तिदाई पैदावार। नंबर 2 है कोचीन। उसका सही जवाब है माही परवरी का इदारा। नंबर 3 है गोवा। उसके लिए सही जवाब है कौमी अदारे बहरियात। 4 है कोची। उसके लिए आखिरी जवाब है बहरे हिंद में तहकीक करने वाला अदारा। बहरे अरब, उसके लिए सही जवाब है कसीर धाती लच्छों के ज़ख़ीरे। 6 है मैत्री। उसका सही जवाब सबसे ऊपर खुदकार मौसमी स्टेशन। ये सही जोड़ियां लगाई गई है। अगला सवाल है लफ्ज़ों का खेल। देखें लफ्ज़ महारत से माह और रात जैसे बामानी अल्फाज बनते हैं। देखिए महारत में कौन कौन से हर्फ आए हैं, मीम, हे, अलीफ, रे, ते। इनसे ही इधर उधर करके बनाया गया है माह, जिसका मतलब होता है चांद। इसी तरह से रात यानी रात आप जानते हैं शब। जैसे बामानी अल्फाज बनते हैं, आप लफ्ज़ मुहिम्मात से दर्ज झेल मानी वाले अल्फाज बनाइए। देखिए मुहिम्मात में मीम है, मीम, अलीफ, ते आता है। इनसे ही खाना पूरी करना है। देखिए सारा का सारा, इसका मतलब होता है सब या तमाम, लेकिन तमाम के जितने हर्फ है वो मुहिम्मात में आते हैं, इसलिए मुहिम्मात के हर्फ लेकर बनाना है। पहले खाना पूरी आएगी तमाम। दूसरा है चांद। चांद को माह भी कहते हैं, मुहिम्मात में माह, मीम है आता है इसलिए माह। बहादुरी यानी हिम्मत। रोना धोना मातम। माँ की मोहब्बत ममता। ये वो खानापुरी के अल्फाज है जो मुहिम्मात में आने वाले हर्फ का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अब देखिए एक बोलचाल। दर्ज झेल अल्फाज या मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है मुहिम जो। इस जुमलों में इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, कई जुमले बन सकते हैं। एक जुमला ये भी है, मुहिम जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। आप कुछ और भी जुमले बना सकते हो जिसमें मुहिम जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो। दूसरा है कसर ना छोड़ना। मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने में कोई कसर न छोड़ी। तीसरा है कमाल दिखाना। खिलाड़ी मैदान में अपना कमाल दिखाते हैं। हैरत में डालना। ज़ारा इम्तिहान में अव्वल नंबर से कामयाब होकर हर किसी को हैरत में डाल दी। यकीनी बनाना। मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। तज़ीन। कमरे की तज़ीन इतनी दिलकश थी कि लोग तारीफ़ करते न थकते। नाम रोशन करना। इल्म हासिल करने के बाद कारनामे होते हैं और कारनामे से नाम रोशन होता है। मौत करीब नज़र आना। मुहिम सर करने में ऐसा मुश्किल मरहला भी आता है कि मौत करीब नज़र आती है। खौफ तारी होना। पुलिस के आते ही चोर पर खौफ तारी हो गया। कूच कर जाना। रात भर क़याम के बाद काफ़िला सुबह सवेरे
کوچ کر گیا۔ دیکھیے یہاں پر سوال و جواب، مختلف قسم کی کھانا پوری، جوڑیاں اور محاورے جملے، جو محاورے یا الفاظ کا جملوں میں استعمال، یہ اتنا مکمل کرنے کے بعد سبق کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے اسے لکھیے، سمجھیے، اور اسی طرح سے اس سے بھی اچھی رائٹنگ میں آپ لکھیے اور تلفظ کے ساتھ اسے یاد بھی کیجیے۔ امید ہے آپ یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے قواعد یا گرامر کے حصے اس کتاب میں موجود ہیں، آپ کے استاد انہیں سمجھائیں گے۔ اچھی طرح سمجھیے، اپنی کاپی میں نوٹ کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق کے ساتھ، نئے کھانا پوری، نئے سوال جواب کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔